السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ہماری پروگرامنگ تھی، اس کے بارے میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا پریکٹیکل بھی ہم نے کیا پچھلے 2 لیکچر میں۔ تو کافی سارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ویڈیو کی جو ہے نا اپنا فونٹ سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، موبائل پہ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے اس دفعہ اس کا جو فونٹ سائز ہے نا وہ میں نے انکریز کر دیا ہے۔ تو ہم یہ ادھر آ جاتے ہیں اپنے پہلے پروگرام میں۔ میں دوبارہ سے یہ لیکچر کو ریوائز کر رہا ہوں کہ باقی جو ہیں جو پی سی پہ دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ ان کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن موبائل پہ پرابلم ہو رہی ہے تو میں دوبارہ سارا کلیئر سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے نیٹ بن آئی ڈی کا اپنا بڑا کرنا ہے، اس کا فونٹ سائز بڑا کرنا ہے، تو پھر ادھر آپ نے آنا آپشن پہ، ٹول، پھر آپشن پہ، پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، فونٹس اینڈ کلرز پہ آنا ہے۔ تو ڈیفالٹ پہ آ کے دیکھیں یہ جو آپ کا کوڈ ایڈیٹر ہوگا، کوڈ ایڈیٹر، تو کوڈ ایڈیٹر سے یہ جو کوڈ ایڈیٹر ہے، اس کا کوڈ ایڈیٹر کا جو فونٹ سائز ہوگا نا وہ بڑا ہو جائے گا اس سے، یہاں سے آپ یہاں سے کم زیادہ کر کے، تو میں نے 24 رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ پھر اپلائی کا بٹن دبانا ہے اور اس طرح اوکے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ میں بتاؤں، یہ جو آؤٹ پٹ ہے یہ والی، اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ بڑا کرنے کے لیے اپنے پھر ٹول اور آپشن پہ جانا ہے۔ یہاں سے یہ والا آئیکن دیکھ رہے ہیں، مس سیلینس، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے، آؤٹ پٹ سلیکٹ کرنی ہے، آؤٹ پٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ، اور پھر یہاں سے آپ نے نا فونٹ سائز جو ہے نا بڑھا لینا ہے یا کم کر لینا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ پھر اوکے کا بٹن دبانا ہے، اس طرح یہ بڑا ہو جائے گا فونٹ سائز، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر آ جائیں کہ یہ دیکھیں، یہ پہلا پروگرام ہم نے بنایا تھا، یہ ہے اس کلاس کا ایکسیس موڈیفائر، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایکسیس موڈیفائر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کلاس، اور کلاس نوٹیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے واقعی کلاس لکھی ہے، اور یہ ہمارا کلاس نیم ہے، اور یہ بریکٹ ہے جو سٹارٹنگ بریکٹ ہے، کرلی بریکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کلاس یا اس پروگرام کا نیم ہمارا یہ مائی سیکنڈ کلاس، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کام کیا، تو یہ جو ہماری اس سیکنڈ کلاس تھی نا، ہم فرسٹ میں چلتے ہیں، تو فرسٹ میں بھی ویسے ہی ہے کہ فرسٹ میں ہم نے اسی طرح کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ویریبل ڈکلیئر کیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انٹیجر ٹائپ ویریبل ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کی کلاس ہی ہے، بلکہ یہ کلاس ہے جو کہ یہ بلٹ ان کلاس ہے، اس کو ہم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جے ڈی کے اندر پہلے سے ہی پروگرامرز نے لکھی گئی ہے، جو کہ ہم نے دوبارہ یوز کر کے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ویلیو لینی ہے جو انٹیجر ٹائپ ہوگی، اور اس نے میموری میں سٹور کروا دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ 30 اس جو ویریبل ہے اس کے اندر سٹور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے اندر پھر ہم نے اسی طرح 20 کو بی میں سٹور کر، رزلٹ کے اندر 0 سٹور کروایا۔ پھر ہم نے ایک اپنے میتھڈ یا فنکشن اس کے اندر کریٹ کیا، تو میتھڈ اور فنکشن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرلی بریکٹس لگی ہوتی ہیں، جبکہ ویریبلس کے ساتھ کرلی بریکٹس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے آبجیکٹ یا ویریبل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کرلی بریکٹ نہیں، یہ بریسز ہیں، یہ بریسز چھوٹی بریکٹس، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی بریکٹ جس کی ورڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا میتھڈ ہے، اور کرلی بریکٹس کوئی نہ کوئی لوپ، کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی کلاس شروع کرنے کے لیے، یا پیس آف کوڈ جو ہم لکھتے ہیں اس کے اندر ان کرلی بریکٹس کے اندر ہی ہمیں لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اوپر سے کلاس کی کرلی بریکٹ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، اور یہ بالکل یہ اینڈ میں بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مین
جو ہم نے کلاس لکھی اسی کا ہے، اور یہ اس کے بعد یہ ہمارا مین میتھڈ ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے میتھڈ بنائے، میں نے بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے پلس کا آپریشن کروایا. اے جو ہمارا ویریبل ہے اس کے اندر 30 اسٹور تھا، بی کے اندر 20 اسٹور تھا. پھر ہم نے اس کو جمع کروایا. پھر ہم نے ایک رزلٹ کے اندر اس کی ویلیو جو 50 اس کا نکلتا ہے رزلٹ کے اندر آٹومیٹیکلی سیو ہو جائے گا. پھر ہم نے ایک اچھے سے فارمیٹ کے اندر ہم نے اس کی ویلیو کو ہم نے شو کروایا. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک فولڈر ہے جس کا نام ہے سسٹم. پھر اس کے اندر ایک کلاس یا ایک فولڈر ہے، کلاس ہی سمجھ لیں، کلاس ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر اس کلاس کے اندر ہم نے یہ میتھڈ ڈکلیئر ٹھیک ہے نا لکھا ہوا تھا، وہ ہم نے کال کرایا. اور اس کے اندر یہ ہم نے آرگومنٹ پاس کی. جو ہم اس میتھڈ کے اندر آرگومنٹ پاس کریں گے وہ ویسا کا ویسا شو ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں جو اسٹرنگ ٹائپ ویریبل جو ہوگا نا جو ہم اس کے اندر دیں گے تو وہ ویسا کا ویسا ہمیں شو ہوگا. لیکن یہ جو ویلیو ہوتی ہے نا یا ڈیٹا کو اسٹرنگ کی فارمیٹ میں ہمیں اسکرین پہ شو کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اسٹرنگ کی فارم یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اے جو تھا ڈبل کوماس کے اندر یہ ویسے کا ویسا یہاں پہ ہمیں شو ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اے ویریبل کو یہاں پہ لگایا تو اس کی ویلیو جو 30 تھی نا وہ 30 اسکرین پہ شو ہوگی. اور یہ پلس کا یہاں پہ کنکیٹینیشن ہو رہی ہے. اس کی کنکیٹینیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو اسٹرنگ کو آپس میں ملانا جوڑنا. تو اس کے لیے ایک آپریٹر استعمال ہوتا ہے جو کہ پلس کا آپریٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے یہاں پہ لگایا. پھر یہاں پہ اس کی اے جو ہے نا ویریبل ہے، پھر اس کی ویلیو شو ہوئی. اگر ہم یہ اے ویلیو اس ڈبل کوٹ کے اندر ہوتا یہ اے ویلیو کے ویسے کا ویسا چھوٹا جو ہے نا سے ویسا شو ہوتا، بلکہ اس کی ویلیو شو نہ ہوتی. تو ہم نے اس کو بار اسٹرنگ کے بعد ڈبل کوٹ کے بعد شروع لگایا، تو پھر ڈبل کوٹ یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اس کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے نا، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو ویلیو ہے اب یہ دیکھ لیں، یہ آؤٹ پٹ میں ہمیں ویسی کی ویسی شو ہوگی. پھر آگے دیکھیں بی ہے، بی کی ویلیو ہم نے شو کروائی اسی طرح، یہ بی کی ویلیو ہے. تو بی ہمارا ڈبل کوٹ کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پلس ہے جو کہ کنکیٹینیشن جو کہ دو اسٹرنگ آپس میں مل رہی ہیں، اس کا جو جواب آئے گا وہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پچھلی اسٹرنگ کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے نا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے کا ویسا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ شو ہو رہا ہے، ویسے کا ویسا آؤٹ پٹ ہماری رننگ میں شو ہو رہا ہے. اور پھر ہمارا یہ رزلٹ ہے، رزلٹ کی ویلیو جو 50 ہمارا نکلتا ہے جو کہ اس ویریبل میں ہم نے اسٹور کروایا تھا پلس کروا کے، وہ ہمارا آؤٹ پٹ میں اس طرح سے شو ہوگا. تو ہم جب میں اس کو رن کر کے دکھا دوں کیونکہ وہ ایک دوسرا پروگرام رن کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہم نے پہلا پروگرام لکھا اس کا وہ ہم نے اس لیے لکھا کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈ کو فالو کرنا چاہ رہے تھے. اس میں ہم نے اسی کو فالو کیا. اس کے مطابق ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا، اسی کلاس کا آبجیکٹ بنایا. ٹھیک ہے نا، اور اس آبجیکٹ کا ریفرنس دے کے ہم نے اسی کلاس کا ریفرنس دے کے ہم نے اسی کلاس کے میں سے جو ہم نے اپنا میتھڈ بنایا تھا وہ ہم نے کال کرایا. ٹھیک ہے، اور اس کو بائی ڈیفالٹ اس آبجیکٹ یا ویریبل کو ہم نے انیشلائز کروایا. ٹھیک ہے نا، تو یہ یاد رکھیں میں آبجیکٹ یا ویریبل کی بات کروں تو وہ ایسا سمجھو کہ میں ایک ہی چیز کی بات کر رہا ہوں. ڈیٹا اسٹرکچر پروگرام کی میں بات کروں یا کلاس کے پروگرام کروں وہ بھی ایک ہی چیز کو کہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی کلاس کا کسی نہ کسی پروگرام کا ریفرنس ہوتا ہے، انسٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی مدد سے ہم نے اسی کلاس کے ممبر کو ایکسیس کرتے ہیں. ہم نے اس کا ممبر ایکسیس کیا جو کہ یہ ہمارا ممبر کلاس کسی بھی کلاس کے دو ہوتے ہیں ویریبل، اپنا دو پراپرٹیز ہوتی ہیں، دو ٹائپ. ایک پراپرٹی اس کے ویریبل انسٹینس ویریبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو نہ کوئی فنکشن یا میتھڈ ہوتا ہے. یہ ہم نے دو چیزیں ہم نے
स्टोर करे। जो मेथड होता है ना वो पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, हम ये इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना, ये उसी को ही एग्जीक्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपका मोबाइल है, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके अंदर आपने एक कैमरा है, ठीक है ना, कैमरा को आपने एक्सेस किया, कैमरा को एक्सेस किया, ठीक है, तो कैमरा आपके सामने शो हो गया। तो इसके बैकग्राउंड पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, वो ये सब कुछ कर रहा था, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जो कि आपने कॉल किया। जिस तरह मैंने इधर इसको कॉल किया, फिर इसने हमें ये आउटपुट पे ये हमें ये रिज़ल्ट शो करवा दिया, तो इस तरह है, ठीक है। अब मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं कि एग्ज़ाम्पल मोबाइल के अंदर एक आपने कैमरा को ओपन किया, ठीक है, कैमरा को जैसे आपने ओपन किया तो इसके बिहाइंड एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, जैसे मैंने लिखा इसी तरह का कोई होगा, तो उसके अंदर कैमरा को ओपन करने का एक मेथड लिखा होगा। एक मेथड के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शन होगी कि किस तरह भाई ये मोबाइल कैमरा ओपन करेगा। तो ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया कैमरे के आइकॉन पे, इसने हमें कैमरा दिखाया, तो उसके बिहाइंड एक मेथड लिखा हुआ था, मेथड के अंदर इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, जिसने हमें कैमरा ओपन करके हमारे सामने कर दिया। फिर हम जब सेल्फ़ी लेते हैं तो सेल्फ़ी के अगेंस्ट फिर एक मेथड लिखा होता है, जो कि हम कॉल करते हैं किसी क्लिक पे, ठीक है ना, फिर हमारी एक सेल्फ़ी बन जाती है, हमारी पिक्चर बन जाती है, जो कि हम सोशल मीडिया पे कहीं भी हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। तो फिर इधर देखें, तो इसमें मैं आपको बता रहा था ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको पहले प्रोग्राम में समझाया किस तरह से, और इसके अलावा और भी नॉलेज था ना, वो भी मैंने डिलीवर किया। फिर मैंने सेकंड प्रोग्राम मैंने लिखा था, जो हमारा सेकंड प्रोग्राम था, हमारा सेकंड प्रोग्राम ये था कि इसके अंदर हमने जो हमारी पहले वाली जो क्लास थी, ये हमने दूसरी क्लास लिखी, दूसरा प्रोग्राम लिखा हमने, जो हमारी जो पहले वाली क्लास थी हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, ठीक है ना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इसको हमने वैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज़ किया। फिर हमने एक और मेथड बनाया, अपनी दूसरी क्लास में दूसरा मेथड बनाया, ठीक है ना, हमने दूसरा मेथड बनाया, उसका ये हमने दिया मेथड। और ये वॉइड जो लिखा हुआ है ना, वॉइड का मतलब ये है कि ये मेथड सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट के अलावा ये कोई डाटा वगैरह रिटर्न नहीं करेगा। अगर ये डाटा रिटर्न करता, मिसाल के तौर पर इंटीजर टाइप करता, ट्रू फॉल्स टाइप का कोई डाटा रिटर्न करता, तो ये हम उसकी डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन करते, इंटीजर लगाते ये कुछ, और फिर हम जो वैल्यू ये रिटर्न करता वो वैल्यू हमें देनी पड़ती, ठीक है ना। और फिर क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करवानी, तो हमने ये कर दिया, ठीक है ना, वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपना वो जो हमने पहली वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये जो पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो मेथड लिखा था, वो हमने ये वाला हमने दूसरी में कॉल कराया। आया कि ये वाला जो पीस ऑफ कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोड हम अपना इस दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल लाइन या दो लाइन की मदद से हमने कोड जो है ना हमने यूज़ कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप तो के बारे में थोड़ा सा जाना। तो इससे पहले मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ तक का जो मेथड कॉल हुआ, हमारी दूसरा जो हमारा जो प्रोग्राम था उसमें से मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ तक की जो एग्जीक्यूशन वो हमारी फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमने मेथड लिखा था वो हमारी एग्जीक्यूशन ये दूसरे प्रोग्राम के मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर हमने वो इंस्ट्रक्शन सारी कॉल करवाई, वो सारा मेथड कॉल करवाया, वो वैसी की वैसी फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, हमारी दूसरे प्रोग्राम में ऐड हो गया वो वाली फंक्शनैलिटी, ठीक है। हमारा इसका मतलब ये है कि हम रीयूज़बिलिटी हमने अचीव कर ली, रीयूज़बिलिटी हमारा मॉड्यूलरिटी की भी अचीव कर लिया, रीयूज़बिलिटी को भी अचीव कर लिया, और हमारा एक प्रोग्राम
معیاری ہو گیا، ایک کوالٹی ورک ہمارا ہو گیا، اور ہمارا ٹائم بھی ہمارا سیو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہاں پہ یہ ساری فار لوپ کی انسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ادھر فار لوپ پہ ہم ذرا آئیں. ٹھیک ہے. فار لوپ پر آئیں تو یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے فار لوپ کے جو سینٹیکس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آئیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا انٹیجر ہے، یہ ہمارا انٹیجر ٹائپ ویریبل ہے. ٹھیک ہے. انٹیجر ٹائپ ویریبل. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم نے 1 سے اس کی ویلیو انیشلائز کرائی 1. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوپ جو اسٹارٹ ہوگا وہ 1 سے اسٹارٹ ہوگا، اور آگے ہم نے کنڈیشن اپلائی کی. یہ کنڈیشن ہے جب آئی کی ویلیو لیس دین از اکول ٹو 10 ہوگی تب تک یہ انکریمنٹ. اس کا مطلب یہ آئی پلس پلس یعنی کہ آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ لگتا رہے گا. یا 1 ہے دوسری مرتبہ جب یہ چلے گا تو اس کی ویلیو 2 ہو جائے گی، تیسری مرتبہ 3، اور یہ اسٹیٹمنٹ انکریمنٹ کرنے کے لیے. پھر اس کی وجہ سے انکریمنٹ لگے گا تو یہ جو سکرین ہے، یہ جو ہمارا لائن ہے، یہ ہماری ایگزیکیوٹ ہوگی اور ہماری آؤٹ پٹ سکرین پہ شو ہوگی. اس طرح یہ جو ہمارا لوپ ہوتا ہے، لوپ، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا. یہ انسٹرکشن، یہ سیٹ آف انسٹرکشن یا ایک یا ایک سے زیادہ انسٹرکشن یا لائنز کو یا پیس آف کوڈ کو یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایگزیکیوٹ کرتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی چیز کو بار بار ایگزیکیوٹ، یا اس میں تھوڑا سا چینج کر کے. تو میں نے اس کے اندر چینجز بھی تھوڑی کی. یہ آئی کی ویلیو جب ہر اسٹیپ پہ چینج ہوگی تو ہمیں یہ شو ہوگا. جیسے کہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اسٹیپ پہ پہلی مرتبہ آئی کی ویلیو 1 تھی، دوسری مرتبہ جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو باقی ڈیٹا ویسے کا ویسا ڈسپلے ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب ہم آئیں گے تو اس کی ایگزیکیوشن بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں. یہ ہم نے کس طرح سے یہ لوپ کیا ہے، ویلیو کیسے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، اور نیچے میں آپ کو آؤٹ پٹ میں بھی میں اس کا اپنا شو کروا دوں کہ آؤٹ پٹ اس کی کس طرح سے. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، پہلی دفعہ آئی کی ویلیو 1 تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کنڈیشن چیک کی کہ لیس دین یا اکول ٹو 10 ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر آئی میں انکریمنٹ ہوا. اسی کے مطابق آئی کی میں انکریمنٹ ہوا اور پھر لائن پرنٹ ہوگی. لائن پرنٹ جب دوسری مرتبہ ہوا تو آئی کی ویلیو 2 تھی. پھر اس نے چیک کیا کہ پھر کنڈیشن، یہاں پہ کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر جیسے کنڈیشن اپلائی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ آئی کی ویلیو لیس دین 10 ہے، واقعی ہے. تو پھر اس نے کیا، آئی پلس پلس کر دیا، آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ کر دیا، پھر لائن پرنٹ کر دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس طرح تیسرے بھی ویسے ہوا. پھر آئی کی ویلیو 3 تھی، 3 ہو گئی. پھر 3 اس نے چیک کیا 3 ہے، پھر کنڈیشن اپلائی 10 ہے، لیس دین 10 واقعی ہے. پھر کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس طرح 4 کر دیا. ٹھیک ہے. آئی کی ویلیو 4 کر دی. پھر اور لائن پرنٹ ہو گئی یہ والی. ٹھیک ہے. لائن پرنٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھیں نیچے آئیں، پھر اس طرح 10 تک اس طرح ہوا، 10 تک اس طرح ہوا. پھر آئی کی ویلیو 11 ہو. جب 11ویں مرتبہ یہ جب کنڈیشن جب لوپ ایگزیکیوٹ ہونے لگا تو یہ دیکھیں آئی کی ویلیو 11 تھی، اور کنڈیشن جب اس نے دیکھی کہ لیس دین یا اکول ٹو 10 نہیں ہے، اس سے بڑھ چکے ہیں، تو یہ فالس کنڈیشن ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آئی کی ویلیو 11 ہوئی اور کنڈیشن آئی کی ویلیو جیسے 11 تھی اور پھر کنڈیشن اپلائی ہوئی 10 ہوئی تو کنڈیشن یہ فالس ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے کنڈیشن فالس ہوئی اسی وقت یہ جو لوپ ہے آپ کا ٹرمینیٹ ہوا، اور لوپ کے بعد کیونکہ اور کچھ انسٹرکشن ہم نے دی ہوئی نہیں ہے، کچھ اور میتھڈ ڈکلیئر نہیں کیے، تو ہمارا پروگرام بھی ایگزٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنا ری یوزیبلٹی کو اچیو کیا، ماڈولیرٹی کو اچیو کیا، اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ تھے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ ہمارے 2-3 لیکچر پریکٹیکل کے یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. اور پھر ہم نے مین میتھڈ میں وہی والا کیا کہ ہم نے جو سیکنڈ کلاس تھی ہم نے اسی کا ہی دیکھ لیں، اسی کا ہی ہم نے آبجیکٹ بنایا. ٹھیک ہے نا. اس کو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے ہم نے اس کو کال کیا. پھر اس کے بعد ہم نے کام کیا کہ اس کے بعد ہم نے
اسی کا جو ہم نے آبجیکٹ بنایا تھا اسی سے ہم نے ہمارا جو سیکنڈ دوسرے پروگرام کے اندر جو ہمارا تھا فنکشن تھا یا میتھڈ ہم نے وہ کال کر لیا. تو اسی طرح ہم نے ایک ماڈولیرٹی کو اچیو کر لیا. ہم نے دیکھا ہم نے ری یوزیبلٹی کو اچیو کیا. آبجیکٹ اورینٹڈ کنسیپٹس کو فالو کرتے ہوئے یہ ہم نے ایک 2 پروگرام بنائے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایکچولی یہ ورک کس طرح کرتے ہیں اور پریکٹیکل کرنے سے زیادہ ہی سمجھ میں آتا ہے. تو میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے یہ نیٹ بن آئی ڈی انسٹال کر لینی ہے. جے ڈی کے بھی آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے پی سی میں انسٹال کر لینا ہے. یا پھر آپ ادھر آ جائیں. آپ اینڈرائڈ میں ایک تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے اینڈرائڈ میں. تو آپ پی سی پہ ہی کوشش کریں پی سی پہ کرنے کی. نہیں تو آپ ایسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچھا وہ لوگ جو اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے آپ کا ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا جو اور فیلڈز ہیں اس کے اندر آپ کا دماغ چلے گا. آپ کے اپنی فیلڈز میں دماغ اچھی طریقے سے چلے گا کیونکہ یہ پوری کی پوری ایک مائنڈ اپنے دماغ پہ ہی مشتمل یہ ایکٹیویٹی ہے. تو اس میں زیادہ تر سمجھو کہ ایفرٹ اپنے جسم کی ایفرٹ اتنی لگتی نہیں ہے. تو یہ سارا دماغی کام ہے. تو آپ تو آج کے لیے اتنا ہی. تو ملتے ہیں نیکسٹ اپنے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.